ڈاکٹر صاحب اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد جو ہے ان کا پیٹ پھول جاتا ہے یا انہیں بلاٹنگ بہت زیادہ فیل ہوتی ہے, تو اس کے پیچھے کیا ریزنز ہو سکتے ہیں, کوئی سالڈ؟ اچھا, کھانے کے بعد پیٹ پھولنے کی 10 وجوہات ہیں, جن میں سب سے جو اہم وجہ ہے وہ فنکشنل ڈسپیپسیا جسے کہتے ہیں. اوکے. میدے کا السر ہو سکتا ہے, میدے کی حرکت سلو ہو سکتی ہے, اس کے علاوہ کوئی اندر رسولی ہو سکتی ہے, جو کہ عمومی طور پہ بہت کم چانسز ہوتے ہیں. لیکن سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ, جس ہم بیماری کا نام لیتے ہیں FD, فنکشنل ڈسپیپسیا. ٹھیک ہے, فنکشنل یہ کامن ہے سب سے, بہت زیادہ کامن ہے. اوکے. بہت پیشنٹ آپ دیکھتے ہو جیسے کھانے کے بعد ایک دم سے افارا ہو گیا, پیٹ پھول گیا. سب سے بڑی احتیاط تو یہ ہے کہ کھانے آپ جتنا کھاتے ہیں اسے آدھا کر دیں, اور کھانے کے ساتھ پانی مکس نہ کریں. ٹھیک ہے. اور ایکسرسائز کریں. اچھا, فنکشنل ڈسپیپسیا میں بہت زیادہ ایک رول ہے, وہ آپ کی اسٹریس اور انزائٹی کا ہے. ٹھیک ہے. اوکے. یہاں پہ گٹ برین کنیکشن بڑا امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. اسٹریس, انزائٹی, لائف اسٹائل اچھی کریں, کھانا اور پانی مکس نہ کریں, تو اسے کھانے کے بعد جو پیٹ کا پھولنا ہے وہ کافی حد تک بہتر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب جیسے کہ کہا آپ نے بتایا کہ جو فنکشنل ڈسپیپسی ہے اس کی وجہ سے یہ ساری جو علامات ہیں وہ سامنے آتی ہیں, وجوہات ہو سکتی ہیں, لیکن ہمارے یہاں پہ اکثر لوگ جو ہے وہ اس کو اتنی جلدی کوئی بڑی بیماری سمجھتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ شاید ہم نے کھانا غلط کھا لیا ہے, یا یہ جو دال ہے یا چکن ہے یہ اس کی وجہ سے گیس ہو رہی ہے, تو وہ یہ کھانے میں چینجز کرتے رہتے ہیں, لیکن اس کے لیے کوئی پراپر جو ہے وہ علاج کی طرف نہیں جاتے. نہیں, آپ نے بڑی اچھی بات کی, اور لوگ صحیح سمجھتے ہیں. ہائی فوڈ میپ ڈائٹ جو ہے وہ بھی ایک وجہ, جیسے ہم نے بتایا نا 10 وجوہات ہیں, جس میں سے ایک فنکشنل ڈسپیپسیا جو سب سے کامن ہے. اس کے علاوہ میدے کی حرکت کا سلو ہو جانا شوگر کی وجہ سے, وہ بھی ایک وجہ ہے. میدے کا السر ایک وجہ ہے. ہائی فوڈ جو ڈائٹ ہے, جس طرح آپ بتا رہی ہیں, کچھ دالیں ہیں, کچھ سبزیاں ایسی ہیں جو افارا کرتی ہیں, اسی طرح ہی پیٹ میں پانی کا ہو جانا وہ بھی ایک وجہ ہے. تو پیٹ کے پھولنے کی وجوہات تو بہت زیادہ. فنکشنل ڈسپیپسیا سب سے کامن ہے. اگر آپ کو خوراک کی تبدیلی کے ساتھ جو ہائی فوڈ میپ سے لو فوڈ میپ ڈائٹ پہ آپ شفٹ ہونے سے بہتر ہو رہے ہیں, تو پھر آپ نے لائف اسٹائل چینج کیا نا, بالکل. تو اگر اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے تو یہ تو اچھی بات ہے. اوکے, اچھی بات, مطلب اس کے لیے پھر آپ وہ ضرورت ہے. ہاں, یہ چیز ضرور اب آپ کو پوچھنی چاہیے یا ہمیں ڈسکس کرنی چاہیے کہ وہ کون سی وجوہات ہیں جب پیٹ پھولنے کے ساتھ جو چیز ہو, یا کون سی ایسی علامات ہیں کہ ہمیں لازمی طور پہ اپنا معائنہ کروانا چاہیے, جسے ہم ریڈ فلیگس کہہ سکتے ہیں. پیٹ کا پھارا اور ریڈ فلیگس اگر ہم اسے مکس کریں تو اس کے ساتھ ہے وزن کا کم ہو جانا, خاندان میں کسی کو بڑا میدے کا مسئلہ ہونا جیسے کینسر کا ہو سکتا ہے, اسی طرح کالے رنگ کا پخانہ آ جانا, پخانے میں خون آنا, الٹی کا نہ رکنا. اگر اس طرح کی کوئی علامات ہیں, یا بخار نہ جا رہا ہو, جسم پہ کوئی گلٹیاں کہیں پہ محسوس ہو رہی ہوں, تو پھر آپ کو اس افارے کو سمپل افارا نہیں سمجھنا چاہیے. یہ بڑے ریڈ فلیگز ہیں. ہاں, ریڈ فلیگز آ گئے تو پھر پورا معائنہ ہوگا. ٹھیک ہے. اوکے.